السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نظم پڑھ رہے تھے مل کے رہو۔ ہم نظم پڑھ چکے ہیں اور ساتھ ہی اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں، تو چلیے آج ہم اس کی مشقی سوالات کو حل کر لیتے ہیں۔ مشق میں دیکھیے جی، کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس نظم مل کے رہو کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا کوشچن ہے، ہم نے یہ وطن کیسے حاصل کیا؟ ہم نے یہ وطن قربانیاں دے کر حاصل کیا۔ اس کا آنسر کیا ہوگا؟ ہم نے یہ وطن قربانیاں دے کر حاصل کیا۔ اگلا کوشچن ہے، شاعر نے ہمیں کیسا انسان بننے کی تلقین کی ہے؟ ایسا انسان جس پر اللہ تعالیٰ بھی ناز کرے۔ ایسا انسان جس پر اللہ تعالیٰ بھی ناز کرے۔ ہمارا تیسرا کوشچن ہے، اتحاد و یگانگت کے کیا فائدے ہیں؟ اس کا آنسر ہوگا، اتحاد و یگانگت سے قوم طاقتور ہوتی ہے۔ اتحاد و یگانگت سے قوم طاقتور ہوتی ہے۔ اگلا کوشچن ہمارا، شاعر نے نا اتفاقی کے انجام کو کیسے بیان کیا ہے؟ اس کا آنسر ہوگا، نا اتفاقی سے ملک برباد ہو جائے گا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ نا اتفاقی سے ملک برباد ہو جائے گا۔ اور ہمارا لاسٹ والا کوشچن ہے، کس طرح اور کن اصولوں پر ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے؟ اس کا آنسر ہوگا، ہمیں محبت، خلوص اور اتحاد و یگانگت سے زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں اس کا آنسر، ہمیں محبت، خلوص اور اتحاد و یگانگت سے زندگی گزارنی چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، نظم مل کے رہو میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ ناز، بکھر جاؤ گے، رسوائی، رنجشیں، ملت، اپنائیں، شمع ہدایت، آبا، چمن۔ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے خالی جگہ فل کرنی ہے۔ پہلا سینٹنس دیکھیں، اتحاد سے تم ترقی کرو گے مگر نا اتفاقی سے بکھر جاؤ گے۔ کیا ہے کہ جی یہاں بکھر جاؤ گے۔ اگلا سینٹنس ہے، ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہم محبت کے اصول ڈیش اپنائیں۔ ہمیں ایسے کام کرنے ہوں گے جس پر اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت پر ڈیش ہو، ناز ہو۔ ایک سچا مسلمان پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ڈیش بن جاتا ہے، شمع ہدایت۔ لڑائی اور نا اتفاقی کا انجام ڈیش اور بربادی ہوتا ہے، رسوائی۔ ہمیں نیکی کے کاموں میں اپنے عظیم ڈیش کی پیروی کرنی ہوگی، آبا۔ ہمارا وطن ایک ڈیش کی طرح ہے جس کے ہم پھل پھول ہیں، چمن۔ ہمیں چاہیے کہ ڈیش بھلا کر اتحاد اور اتفاق سے رہیں، رنجشیں۔ ہمیں اپنی قوم و ڈیش کے لیے فخر بن کر جینا ہوگا، ملت۔ اس کی بیجز ہے، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ پہلا سینٹنس دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا یا کھویا؟ تو درست آپشن ہوگا پایا۔ ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا۔ پاک وطن کی بنیادوں میں شہیدوں کا ڈیش شامل ہے، مال یا لہو۔ پاک وطن کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے سے قوم ڈیش جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ ہمیں ساری دنیا کے لیے محبت و پیار کی ڈیش بن کر جینا ہوگا، پہچان۔ ہم سب ایک دوسرے سے ڈیش کے دانوں کی طرح جڑے ہیں،
تسبیح، تسبیح، اتحاد اور اتفاق سے ہم ڈیش کی طرح مضبوط ہو سکتے ہیں، فولاد، فولاد۔ کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ انسان، ملت، شامل، اصول، لہو، چمن، محبت، تسبیح۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، انسان، ملت، شامل، اصول، لہو، چمن، محبت، تسبیح۔ کوشچن نمبر 4 ہے، نظم مل کے رہو کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ الف دیکھیں، کتنی ڈیش دے کر یہ وطن پایا ہے، کتنی قربانیاں، اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو۔ کوشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ برباد، پھول، ہدایت، دنیا، پیار، لڑائی، شہید، رسوائی۔ آئیے اب الفاظ، ان کے متضاد اور ساتھ جملے دیکھ لیتے ہیں۔ برباد، برباد کا متضاد ہوگا آباد۔ قوموں کی نا اتفاقی سے ملک برباد ہو جاتے ہیں، قوموں کی نا اتفاقی سے ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے پھول، متضاد ہوگا کانٹا۔ گلاب کا پھول بہت حسین ہوتا ہے، گلاب کا پھول بہت حسین ہوتا ہے۔ ہدایت، ہدایت کا متضاد ہوگا گمراہی، گمراہی۔ اللہ تعالیٰ سب گمراہوں کو ہدایت کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سب گمراہوں کو ہدایت کی توفیق دے۔ دنیا، آخرت۔ قومی پرچم دنیا میں ہماری پہچان ہے، قومی پرچم دنیا میں ہماری پہچان ہے۔ پیار، نفرت۔ والدین اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ لڑائی، صلح۔ انور اور اختر میں خوب لڑائی ہوئی۔ شہید، شہید کا متضاد ہوگا غازی۔ میجر عزیز بھٹی جنگ ستمبر 1965 میں شہید ہوئے، میجر عزیز بھٹی جنگ ستمبر 1965 میں شہید ہوئے۔ رسوائی، عزت۔ میر جعفر جیسے غدار قوم کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں، میر جعفر جیسے غدار قوم کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ کوشچن نمبر 6 ہمارے پاس، نیچے سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ دوسری سطر میں لکھیں۔ چمن، چمن کا ہم آواز لفظ ہوگا وطن۔ بکھر، گدر۔ سامان، انسان۔ اصول، قبول۔ کھل، مل۔ ناز، راز۔ برباد، آزاد۔ کوشچن نمبر 7 ہمارے پاس، نیچے دیے گئے شعر میں فولاد کی طاقت اور شمع ہدایت سے شاعر کی کیا مراد ہے، تفصیل کے ساتھ ان الفاظ کی وضاحت کریں۔ شعر ہے، ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم۔
اس کے پہلے مصرے میں دیکھیں فولاد کی طاقت. فولاد کی طاقت سے مراد ہے بے حد مضبوطی. اور دوسرے مصرے میں لفظ ہے شمع ہدایت. شمع ہدایت سے مراد سچائی کی طرف رہنمائی کرنا یا پھر سیدھا راستہ دکھانا. اگر اس شعر کی بات کریں تو فولاد مضبوطی کی علامت ہے اور فولاد سے مراد بے حد مضبوطی ہے. شاعر کہتا ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں تو فولاد کی طرح طاقتور ہو سکتے ہیں، پھر کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا. شمع ہدایت سے مراد سچائی کی طرف رہنمائی کرنا اور سیدھا راستہ دکھانا ہے. مسلمان سچے مومن بن جائیں تو پھر پوری دنیا کے لیے ہدایت بن سکتے ہیں. کوشچن نمبر 8 ہمارے پاس درج ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث واضح کریں. یعنی ہم نے بتانا ہے کہ دیا ہوا لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے. پہلا لفظ دیکھیں قربانی. قربانی مؤنث ہے. چمن، چمن مذکر. وطن، وطن بھی مذکر ہے. ناز مذکر. پیار یہ لفظ بھی مذکر ہے. دنیا مؤنث. قوم بھی مؤنث ہے. اور آخری لفظ ہے اصول. اصول مذکر ہے. کوشچن نمبر 9 ہمارے پاس نظم مل کے رہو کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں. اس وطن کی تعمیر میں ہزاروں پھول اجڑے ہیں. درست. متحد ہو جانے سے فولاد جیسی طاقت حاصل ہو جاتی ہے. درست. اس چمن میں غازیوں کا لہو شامل ہے. غلط. غازیوں کا نہیں بلکہ شہیدوں کا لہو شامل ہے. ہمیں گندم کے دانوں کی طرح مل کر رہنا چاہیے. غلط ہے. اس نظم کے مطابق ہمیں تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہنا چاہیے. ہمیں آباء و اجداد کی طرح ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے. درست. کوشچن نمبر 10 ہمارے پاس نظم مل کے رہو کا مرکزی خیال تحریر کریں. بچوں اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے وطن کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے اور لڑائی جھگڑے کے بجائے متحد ہو کر رہنا چاہیے. ہمارا خدا اور ہمارا رسول ایک ہے. مسلمان ایک ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی. آگے دیکھتے ہیں جی ردیف کے حوالے سے الفاظ کو ترتیب دینا یا الفاظ وضع کرنا. آپ نے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہوئے لغت میں الفاظ کی ترتیب میں یہ بات ملاحظہ کی ہوگی کہ لغت میں تمام الفاظ بائی ترتیب سے دیے گئے ہوتے ہیں. پہلے الف سے بننے والے لفظ ہوتے ہیں اور اس کے بعد بے اور پھر اسی ترتیب سے دوسرے حرفوں سے. نیز الف الف سے بننے والے لفظ المدہ ترتیب میں پہلے دیا جائے گا اور الف بے سے بننے والا لفظ الف بے ترتیب کے حوالے سے بعد میں آئے گا. جیسے کتاب، ابتدا، شاعر، بات، روشنی کو الف بائی ترتیب کی صورت میں یوں مرتب کیا جائے گا. پہلے لفظ آئے گا ابتدا، الف ہے اس کے آخر میں شروع میں. اس کے بعد اگلا لفظ بات، اس کے شروع میں بے ہے. اس کے بعد روشنی، کیونکہ ترتیب سے الف بے پے تے ٹے کر کے جائیں گے تو ان میں سے رے آئے گا پہلے روشنی. اور اس سے اگلے لفظوں میں چلے تو شین سے شاعر اور پھر کاف سے کتاب. ردیف وار الفاظ وضع کرنے کے لیے لفظ کے آخر میں آنے والے حرف سے اگلے لفظ کو وضع کیا جاتا ہے. مثلاً اجازت سے بننے والے لفظ کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کا پہلا حرف تے ہوگا، جیسے تاریخ. اسی طرح ایک لفظ کی ردیف سے اگلا اور اس لفظ کی ردیف سے اس سے اگلا لفظ بنایا جاتا ہے اور اسے کسی حد تک پھیلایا جا سکتا ہے. جیسے اجازت، تاریخ، خامی، یقین، نصاب، بساط، طبیعت، تقدیر. اب ذرا ان الفاظ کو غور سے دیکھیں تو اجازت، اجازت تے پہ ختم ہو رہا ہے تو تے سے اگلا لفظ شروع ہو رہا ہے تاریخ.
تاریخ خے پہ ختم ہو رہا ہے تو اس سے اگلا لفظ خے سے شروع ہو کے خامی، لفظ خامی کے آخر میں یہ ہے اور یہ سے اگلا لفظ بنے گا یقین، یقین کے آخر میں نون، نون سے اگلا لفظ بنائیں تو نصاب، نصاب سے آخر میں بے اور بے سے اگلا لفظ بساط، بساط کے آخر میں توئیں ہے تو توئیں سے اگلا لفظ طبیعت، طبیعت کے آخر میں تے ہے تو تے سے اگلا لفظ تقدیر۔ یہ الفاظ صرف ایک لفظ اجازت کی ردیف سے سلسلہ در سلسلہ وجود میں آئے ہیں۔ اگر آپ کے اسکول میں اساتذہ طلباء کے مابین بیت بازی کا مقابلہ منعقد کرواتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر اگلا شعر پچھلے شعر کے آخری لفظ کے آخر میں آنے والے حرف سے آغاز کیا جاتا ہے۔ ردیف وار الفاظ وضع کرنے میں بھی اسی اصول پر عمل کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد طلباء کی لفظ بنانے کی صلاحیت کو بڑھانا ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 11 ہے ہمارے پاس، اب آپ مشل سے 10 الفاظ ردیف وار وضع کریں۔ جی یہ دیکھیے لفظ پہلا اس نے دیا میں مشل، مشل کے آخر میں لام، لام سے بنے گا لیاقت، لیاقت کے آخر میں ہے تے، تے سے تعلیم، میم، میم سے مکان، مکان کا آخری حرف نون، نون سے نصیب، نصیب کا بے، بے سے لفظ بنے گا بہتر، بہتر کا آخری حرف ہے رے، رے سے بنے گا رہائش، رہائش کے آخر میں شین، شین سے ہم اگلا لفظ بنائیں گے شاعری، شاعری یہ پہ ختم ہو رہا ہے، یہ سے یاس، سین سے سچ، سچ کا آخری حرف چے ہے، چے سے لفظ بنے گا چہچہانا، الف اور الف سے بنے گا انسان۔ یوں ہم نے مشل سے ترتیب وار 10 الفاظ بنا لیے ہیں۔ ہمارا آخری کوشچن ہے کوشچن نمبر 12، بڑے بھائی کے نام خط لکھیں جس میں اپنی تعلیمی کارکردگی سے آگاہ کیا گیا ہو۔ آئیے اب ہم بڑے بھائی کے نام خط لکھتے ہیں جس میں اسے اپنی تعلیمی کارکردگی سے آگاہ کرتے ہیں۔ بچوں خط لکھنے کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیسے خط لکھیں گے۔ بچوں یہ ہمارے سامنے نمونے کے طور پہ بڑے بھائی کے نام ایک خط ہے۔ ویسے آج کل تو خط کا رواج کم پڑ گیا ہے کیونکہ یہ سارے کام ہم اپنے موبائل فون سے کرتے ہیں، میسج وغیرہ کے تھرو۔ پرانے وقتوں میں جب یہ موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے تب ایک دوسرے کو خیریت بتانے کا اور اپنے مسائل ایک دوسرے سے شیئر کرنے کا واحد ذریعہ خط ہی تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خط کیسے لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے شروع میں آپ جہاں سے جس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں اس کا نام لکھیں گے۔ اگر آپ فیصل آباد سے ہیں تو فیصل آباد، اسلام آباد سے ہیں تو اسلام آباد، جس شہر سے آپ بلونگ کر رہے ہیں آپ وہاں اپنا شہر کا نام لکھیں گے۔ نیچے آپ تاریخ لکھیں گے جس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں، جیسے یہاں 12 جنوری 2016 کو یہ لکھا گیا خط ہے، ہم آج کے دن لکھیں گے تو جو آج کی آپ کے پاس ڈیٹ ہوگی آپ وہ تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے بھائی کو مخاطب کرنا ہے تو بڑے ادب سے آپ لکھیں گے محترم بھائی جان۔ اس کے بعد آپ سلام دیں گے السلام علیکم۔ اس کے بعد خط کا سارا مضمون ہوگا، گھر میں سب خیریت ہے، امید ہے آپ بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ دسمبر ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق میں اپنی جماعت میں اول آیا ہوں۔ میں نے 91% نمبر حاصل کیے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اساتذہ کی محنت، والدین اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ سالانہ امتحان کی تیاری کے لیے میں روزانہ 6 گھنٹے پڑھائی کر رہا ہوں۔ میں نے اپنا نظام الاوقات ترتیب دے رکھا ہے، یعنی ٹائم پیریڈ۔ انگریزی پر خصوصی توجہ ہے اور باقی سب مضامین کو برابر وقت دیتا ہوں۔ امید ہے کہ سالانہ نتائج میں بھی میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پیارے بھائی جان، آپ کے الفاظ ہمیشہ میرے کانوں میں گونجتے رہتے ہیں کہ مسلسل محنت ہی کامیابی کی کلید ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ گھر میں سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ امید ہے آپ جلد چکر لگائیں گے۔ وسلام، آپ کا چھوٹا بھائی علی رضا۔
آپ یہاں آخر میں آ کے جو آپ کا نام ہے آپ وہ تحریر کریں گے۔ یہ بچوں نمونے کے طور پہ آپ نے یہ خط دیکھا کہ کیسے بھائی کے نام آپ ایک خط لکھ سکتے ہیں جس میں آپ اسے اپنی پڑھائی کے متعلق آگاہ کریں گے۔ اس طرح سے بچوں ہماری آج کی ایکسرسائز مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔